الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے سبق نمبر 16 علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں پر۔ اس لفظی ترجمہ اس طرح سے ہوگا، لیکن خزانوں پر اصل میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کا خزانوں پر یعنی ملک کے خزانوں پر ذمہ دار ہونا یا حاکم اور مالک ہونا۔ تو علی خزائن الارض، خزائن کہتے ہیں خزانوں کو، اور ارض زمین، اور زمین کے خزانوں پر، یعنی یوسف علیہ السلام جب زمینوں کے خزانوں پر مقرر کیے جاتے ہیں، مالک بنائے جاتے ہیں۔ وَكَانَ يُوسُفُ يَعْلَمُ، اور یوسف علیہ السلام جانتے تھے، ان الامانت، کہ امانت جو ہے، قلیلتن، بہت کم ہے، فی الناس، لوگوں میں۔ یعنی یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ امانت جو ہے لوگوں میں وہ بہت کم ہے۔ وَكَانَ يُوسُفُ، اور یوسف علیہ السلام جانتے تھے، ان الخیانت، کہ خیانت جو ہے، کثیرۃ فی الناس، لوگوں میں بہت ہے خیانت۔ وَكَانَ يُوسُفُ، اور یوسف علیہ السلام یرا، دیکھتے تھے، ان الناس، کہ لوگ جو ہے، یخونون، وہ خیانت کرتے ہیں، فی اموال اللہ، اللہ تعالیٰ کے اموال میں، اللہ تعالیٰ کے اموال میں یعنی مال میں۔ خان یخون کے معنی خیانت کرنا، خان یخون خیانتن، تو یخونون وہ کرتے ہیں خیانت، وہ سب۔ یعنی یوسف علیہ السلام دیکھتے تھے کہ لوگ جو ہے، سب لوگ اللہ تعالیٰ کے اموال میں جو ہے وہ خیانت کرتے ہیں۔ وَكَانَ يَرَى، اور وہ دیکھتے تھے، ان فی الارض، کی زمین میں جو ہے، خزائن کثیرتن، بہت سارے خزانے ہیں۔ یعنی یوسف علیہ السلام دیکھتے تھے کہ زمین میں بہت سارے خزانے ہیں۔ وَلَكِنَّهَا، لیکن وہ سب، یعنی یہ سب خزانے کیا ہے، ضائعۃ، وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ ضائعۃ کے معنی وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ انہا ضائعۃ، وہ اس لیے ضائع ہوتے ہیں، لأن الامراء، اس لیے کہ امراء جو ہے، امراء کے معنی جو بادشاہ یا جو اسی طرح سے زمین کے خزانوں پہ مقرر ہے، وہ لوگ جو ہے وہ کیا ہے، لا یخافون اللہ، وہ نہیں ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، فیہا، اس میں، یعنی زمین کے خزانوں میں کے مالک جو بنائے گئے ہیں، تو وہ اس اموال میں، اللہ تعالیٰ کے مال میں خیانت کرنے سے اللہ سے نہیں ڈرتے۔ انہا ضائعۃ، یہ اس لیے ضائع ہو جاتے ہیں زمین کے خزانے، کیونکہ جو امراء ہے اور جو ان خزانوں پہ مقرر ہے، وہ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں اس بارے میں۔ فَتَأْكُلُ كِلَابُهُمْ، تو کیا ہوتا ہے کہ تَأْكُلُ كِلَابُهُمْ، کھاتے ہیں ان کے کتے۔ کلابن کہتے ہیں کتوں کو، اور اس کی جمع کلبن، تو کلبن کی جمع کلاب کہتے ہیں کتے کو۔ اور یہ یاد رکھیں، کلبن کاف سے اگر آپ کلبن کہیں گے تو کتا، اگر قاف سے قلبن کہیں گے تو دل کو کہتے ہیں، تو یہ فرق کو دھیان میں رکھیے۔ کلابہم، کھاتے ہیں ان کے کتے، ولا یجد الناس، لیکن نہیں پاتے ہیں لوگ، وجد یجد کے معنی پانا، لیکن لوگ نہیں پاتے ہیں، ما یاکلون، جو وہ کھاتے، یعنی لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، اور ان کے جو ہے امراء اور وہ جو حکام ہے، ان کے کتے تک کھاتے ہیں، لیکن انسانوں کو، لوگوں کو، عام لوگوں کو کچھ نہیں ملتا کھانے کے لیے۔ ولا یجد الناس، اور نہیں پاتے ہیں لوگ، ما یاکلون، جو وہ کھاتے۔ وتلبس بیوتہم، اور لباس پہنائے گئے ہیں ان کے گھر، بیوتہم، ان کے گھر، یعنی ان کے گھر جو ہے وہ لباس پہنائے گئے ہیں۔ ولا یجد الناس، لیکن لوگ نہیں پاتے ہیں، ما یلبسون، جو وہ پہنتے۔ ولا ینفع الناس، ولا ینفع الناس، اور نہیں لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور نہیں وہ فائدہ پہنچاتے ہیں لوگوں کو، بخزائن الارض، زمین کے خزانوں سے، یعنی جن کے وہ مالک بنائے گئے ہیں، ان سے وہ لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچاتے۔ الا من کان، نہیں پہنچاتا، ینفع یہاں پہ پریزنٹ کے معنی میں،
ولا ينفع الناس اور نہیں پہنچاتا ہے لوگوں کو زمین کے خزانوں سے نفع الا لیکن کون من کان جو ہو الا کے معنی ایکسیپشن یہاں پہ بیان ہوتی ہے جب بھی الا آئے تو ایکسیپشن الا لیکن وہی پہنچاتا ہے فائدہ من کان حفیظن جو ہوگا ایک تو حفیظن حفاظت کرنے والا علیمن جاننے والا یعنی لوگوں کو وہی فائدہ پہنچا سکتا ہے جو کیا ہو ایک تو جاننے والا بھی ہو جس کو علم بھی ہو کہ زمین کے خزانوں سے کس طرح فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے اور اوپر سے دوسرا چیز اس میں حفاظت بھی ہو یعنی ان خزانوں کی وہ حفاظت کرنے والا بھی ہو خیانت کرنے والا نہ ہو ومن کان حفیظا اور جو حفیظ ہوتا ہے وما کان علیمن اور یہ علیم نہیں ہوتا یعنی جس میں یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ حفیظ حفاظت کرنے والا تو ہوتا ہے لیکن وما کان علیمن جاننے والا نہیں ہوتا یعنی اسے ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا لا یعلم تو وہ نہیں جانتا ہے این خزائن الارض کہ زمین کے خزانے کہاں ہے وکیف ینتفع بها اور کس طرح سے ان سے فائدہ اٹھایا جائے یعنی ان خزانوں سے کس طرح سے فائدہ اٹھایا جائے نفع اٹھایا جائے یعنی جو شخص حفاظت کرنے والا تو ہوگا لیکن اس کے پاس علم نہیں ہوگا آج کے زمانے کے حساب سے بھی اگر ہم دیکھیں تو جو اگر حفاظت کرنے والے بہت ہے لیکن ان میں جس چیز کی کمی ہے وہ ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ اکنامک سسٹم کس طرح کا ہوتا ہے معاشی نظام کس طرح کا ہوتا ہے تو اس بارے میں ان کو علم نہیں ہوتا تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ یہ ذمہ داری نہیں سنبھال سکتے ومن کان علیمن اب جو جاننے والا ہوتا ہے وما کان حفیظن اور اگر وہ حفیظ نہ ہو یعنی ومن کان علیمن وما کان وما کے معنی نہیں یہاں پہ اور جو جاننے والا ہو اور حفاظت کرنے والا نہ ہو یأکل منہا وہ اس میں سے کھا جاتا ہے وَيَخُونُ فِيهَا اور اس میں خیانت کرتا ہے یعنی اس کو پتا ہوتا ہے کہ زمین کے خزانے کہاں سے ہے کس طرح سے فائدہ پہنچے گا لیکن وہ کیا کرتا ہے وہ خیانت کرتا ہے وہ لوگوں کا اموال چھین لیتا ہے لوگوں کا حق جو ہے وہ چھینتا ہے اپنے لیے ہی وہ سب کچھ استعمال کرتا ہے اور لوگوں کو فائدہ نہیں دیتا تو یہ کوالٹی جس میں ہو کہ جاننے والا تو ہو لیکن حفاظت کرنے والا نہ ہو آج کل اس کا ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ حال کہ ایسا ہی ہو رہا ہے آج کے ہمارے معاشرے میں اس لیے یہ سمجھنا ہمارے لیے آسان ہے وَكَانَ یوسف اور یوسف علیہ السلام جو تھے حفیظاً علیماً ان میں یہ دونوں کوالٹیز تھی ایک تو حفیظ حفاظت کرنے والے بھی تھے ایماندار بھی تھے امانت دار بھی تھے اور دوسرا چیز علیماً جاننے والے بھی تھے یعنی انہیں اس چیز کا علم بھی تھا کہ ملک کی جو معیشت ہے وہ کس طرح سے استوار کی جائے کو کس طرح سے بنایا جائے اور ملک کو کس طرح سے اچھے اسٹیبل بنایا جائے وَكَانَ يُوسُفُ لَا يُرِيدُ اور یوسف علیہ السلام نہیں چاہتے تھے ان يترك الامراء کہ وہ چھوڑ دیتے امراء کو امراء یعنی حاکموں کو یاکلون اموال الناس کہ وہ انہیں چھوڑ دیتے لوگوں کا مال کھانے کے لیے یاکلون وہ لوگ کھاتے اموال الناس لوگوں کا مال یعنی یوسف علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دے اور وہ کھاتے رہیں لوگوں کا مال یعنی وہ یہ نہیں چاہتے تھے وَكَانَ يُوسُفُ لَا يَقْدِرُ اور یوسف علیہ السلام اس بات پہ قادر نہیں تھے ان يَرَى النَّاسَ کہ وہ دیکھتے لوگوں کو يَجُوعُونَ وَيَمُوتُونَ بھوکو مرتے ہوئے یجوعون ویموتون کے معنی بھوکو مرتے ہوئے جاء یجیع کے نہ وہ جانی جوعان کہتے ہیں بھوکے کو اور اس سے یجوع یعنی بھوکے کو کہتے ہیں یعنی بھوک سے مرتے یموتون مات یموت کے معنی مرنا اور جاء یجوع یہ عین سے آپ یاد رکھیں گے جاء جو ہے حمزہ جیم الف جا حمزہ زبر جاء اس کے معنی آنا لیکن جاء عین سے جاء کے معنی بھوک لگنا تو جاء یجوعون
وہ سب بھوک، ان سب کو وہ بھوک سے مرتے ہیں. یجوعون و یموتون، اس کا ایک ترجمہ ہوگا یعنی بھوک سے مرتے ہیں وہ لوگ. یعنی یوسف علیہ السلام یہ نہیں دیکھ سکتے تھے کہ وہ حکام کو اسی حال پہ چھوڑ دیتے کہ وہ لوگوں کا مال کھاتے رہتے، ہڑپ کرتے رہتے، اس میں خیانت کرتے رہتے اور بیچارے لوگ جو وہ بھوکے مرتے رہتے. تو یوسف علیہ السلام یہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتے تھے. وَكَانَ يُوسُفُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اور یوسف علیہ السلام جو تھے وہ نہیں شرماتے تھے. استحیا یستحی کے معنی حیا کرنا، یعنی وہ اس بات میں انہیں کوئی شرم محسوس نہیں ہوئی کہ وہ حق بات بیان کرے. حق میں ان کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوئی. وکان یوسف، اور یوسف علیہ السلام لا یستحی نہیں شرمائے، من الحق حق سے. فقال للملک، تو بادشاہ سے کہنے لگے، کیا کہا؟ اجعلنی، مجھے بنا دیجئے، علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں کا مالک، زمین کے خزانوں پر مجھے مالک بنا دیجئے. انی حفیظ علیم، بے شک میں حفیظ جاننے والا بھی ہوں، یعنی حفاظت کرنے والا بھی ہوں، اور علیم جاننے والا بھی ہوں. تو یہاں پہ وہکذا، اور اس طرح سے، کان یوسف علیہ السلام تھے، امیناً امانت دار، لخزائن مصر، مصر کے خزانوں کے لیے. یعنی یوسف علیہ السلام جب اس عہدے پہ آئے تو اس طرح سے پھر انہوں نے مصر کے خزانوں کی کیا کی؟ حفاظت کی، امانت داری کے ساتھ. واستراح الناس، استراح یستریح کے معنی آرام پہنچانا، فائدہ پہنچانا، راحت پہنچانا. تو واستراح الناس، تو لوگوں کو کیا ہوا؟ اس سے بہت فائدہ پہنچا، جداً بہت زیادہ فائدہ پہنچا لوگوں کو اس چیز سے، جب یوسف علیہ السلام مصر کے خزانوں پہ مقرر ہوئے، کیونکہ انہوں نے خیانت نہیں کی اور جاننے والے بھی تھے کہ کس طرح سے فائدہ پہنچا جائے. تو بہت فائدہ پہنچا کن کو؟ لوگوں کو. وحمدوا، اور ان سب نے کیا کی؟ اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی تعریف بیان کی. تو یہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس میں وہ عزیز بادشاہ مصر سے کہتے کہ آپ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، بے شک میں جاننے والا ہوں اور میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ ملک کی معیشت کو کس طرح سے استوار کیا جائے. تو یہ جو ہے اجعلنی علی خزائن الارض، اس آیت کے تحت جو مفسرین ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو جس میں صلاحیت بھی اور اسے پتا ہو کہ یہ عہدہ ہے، یہ میں اچھے سے اس کا حق ادا کر سکتا ہوں، تو اسے اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کرنا چاہیے. اگر اسے پتا ہو کہ اگر میری جگہ کوئی اور ایسا آیا جس میں صلاحیت نہ ہو تو وہ نقصان ہی کرے گا، تو اس وقت اسے اپنے اپنا جو اگر اس پہ کانفیڈنس ہوگا اپنے آپ پہ، تو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو پیش کرے اس عہدے کے لیے. تو اگلا سبق جو آ رہا ہے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.